السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اسلام کے نقطۂ نظر سے دیکھے تو اسلام سارا ہی امن، محبت اور بھائی چارگی اور انسانیت کا درس دیتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا کہ ادنا سے ادنا تکلیف بھی کسی انسان کو بلا وجہ دینا انتہائی بہت نازک چیز ہے، بڑا گناہ ہے اور قابل سزا ہے۔ اسلام اس کے لیے کہتا ہے، لہذا ایسڈ پھینکنا یا چاقو سے کسی پر حملہ کرنا یہ انتہائی قابل مذمت ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور جہاں تک جرائم جو بڑھ رہے ہیں، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے دن بہ دن بے خبر ہوتے جا رہے ہیں، بیگانہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلامی تعلیمات ہی ایک ایسی تعلیم ہے جو ہمیں محبت، انسانیت، بھائی چارگی کا درس دے گی اور ایک دوسرے کا دکھ درد ہم سمجھیں گے۔ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں۔ لہذا عبادت ضروری، نمازیں اہم چیز ہے، لیکن سب سے بڑی اہم چیز وہ انسانی ہمدردی ہے، انسانی تحفظ ہے۔ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ مومن کسے کہیں گے، تو میرے آقا نے فرمایا مومن وہی ہے جو ہر ایک دنیا کے انسان کے مال جان کا محافظ بنے، نگران بنے، حفاظت کرے، اس کے مال کی، عزت کی، آبرو کی، خون کی حفاظت کرے۔ تو لہٰذا جہاں اسلام یہ محبت بری تعلیم دیتا ہے، وہاں ہم اسلام کی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں اور اسی وجہ سے جرائم بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ خاص کر مسلم سماج میں یہ انتہائی نازک اور خطرناک مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن ہے، اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، پیغمبر اعظم رہبر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بری تعلیم ہے ہمارے پاس، جس میں اختلاف نہیں، انتشار نہیں اور محبت ہے، اختلاف کا خاتمہ ہے۔ تو بڑے کی عزت ہے، چھوٹوں پہ شفقت ہے، عورتوں کا مقام ہے، ہر چیز آپ دیکھیں اسلام میں ہے۔ لیکن اسلام کو پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہے، خاص کر ہر گھر میں۔ جو اس وقت ہم دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، ٹھیک ہے یہ دنیاوی ضروریتیں ہیں، لیکن اصل تعلیم جو قرآن کی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، حدیث کی، سیرت پاک کی، اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے اپنے بچوں کو آراستہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وہی ایک حل ہے، تمام جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ حجاب کنٹروورسی جو ہے کافی زیادہ دھول پکڑتی نظر آ رہی ہے، اور ہندوستان کے باقی ریاستوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اب مسلمان لڑکیوں، بچیوں پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ حجاب اتار کے جو ہے اسکول میں آئیں، اور استادوں سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ بنا حجاب کے آئیں۔ دیکھیے یہ اہم سوال آپ نے کیا، لیکن سب سے پہلے میرا ایک گلہ اس بات پر ہے امت مسلمہ سے کہ ہم اسلام کو فالو کرتے نہیں ہیں۔ اسلام نے ہمیں ساری چیزیں، جو اگر ہم پردے کی بات کریں گے تو پردہ ایک عورت کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے، پردہ عورت کے لیے ایک عزت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پردہ ہر وقت اسی چیز کا کیا جاتا ہے جو نازک ہو، جو قابل احترام ہو۔ تو اسی لیے پردے پر زیادہ زور اسلام نے دیا تاکہ ان عورت ہی کی عزت باقی رہے۔ سب سے پہلے ہم نے اور ہماری بیٹیوں نے خود سروں سے دوپٹہ اتار دیا۔ اب جو بیچارے اسلام کو فالو کر رہے ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ تو یہ اسی صرف پردے کی بات نہیں ہے، اسلام کا کوئی بھی رول آپ اپنائیں، چونکہ اکثریت لوگ اب اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب جو لوگ اپنائیں گے ان کے لیے تو مشکلات کا سامنا ہوگا ہی، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ زمانہ آئے گا کہ سنتوں پہ چلنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس زمانے پر جب میرا امتی کوئی سنت اپنائے گا، اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ اسی لیے ہوگا کہ مشکلات کھڑی ہو جائیں گے۔ جب بھی کوئی سنت ادا کرے کہ اسلام کے کسی رول کو اپنائے تو اس کے سامنے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ لیکن اب موجودہ جو مسئلہ ہے، اس کو صرف سیاسی رنگ زیادہ دیا جاتا ہے، اس کو سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہماری جو ہاں ہندوستان اس وقت ڈیموکریٹک ملک ہے، اسلام یہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک بھی کہتا ہے، یہاں ڈیموکریٹک رولز بھی ہے، ہر ایک مذہب والے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق ہے، اس پر چلنے کا حق ہے۔ لہٰذا یہی ہماری گزارش ہے، اس کو کوئی سیاسی اس سے فائدہ نہ لیا جائے اور آپسی انتشار کو نہ بڑھاوا دیا جائے۔ اسی میں بہتری ہے کہ ہم امن کے ساتھ رہے، آپسی بھائی چارگی کے ساتھ رہے، اسی میں ہر انسان چین اور سکون کے ساتھ رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور آخری سوال رہے گا۔ جس طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ وادی کشمیر میں جو منشیات ہے، اس کی لت جو ہے نوجوانوں کو لگتی جا رہی ہے، اور اس بیچ انتظامیہ کا یہ فیصلہ کہ یہاں پر اور شراب کی دکانیں کھولی جائیں گی، کس طرح سے دیکھیں گے آپ؟ دیکھیے، اسلام نے 1400 سال پہلے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکرن حرام، ہر ایک نشہ لانے والی چیز یہ حرام ہے۔ اس میں اسلام نے شراب کو بھی داخل کیا۔ اب عجیب حالت ہے کہ یہاں شراب
کہ دکانات جو کھولے جا رہے ہیں، ایک طرف منشیات کو روکنے کی باتیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف شراب کی دکانیں کھولنا، یہ ایک نہ سمجھ آنے والی بات ہے۔ نشہ ہوتا ہے، چاہے شراب کی صورت میں ہو یا کوئی بھی جو ڈرگز ہو یا کوئی بھی نشہ جو انسان کو عقل سے عاری کر دے گا، اس کے ہوش و حواس کو باختہ کرے گا، بیکار بنا دے گا۔ تو یہ اسی لیے کہ اس میں دو نقصانات ہیں۔ ایک تو انسان کا جسمانی طور فزیکلی آپ دیکھیں، چاہے شراب پیے کوئی نشہ کرے تو انسان کا جسمانی سسٹم ایک دم افیکٹ ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا سماجی طور آپ دیکھیں گے تو اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ انسان بگڑ جاتا ہے، انسان کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، انسان کے رشتوں پر بڑے اثرات پڑتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے رشتے ٹوٹ گئے صرف اس وجہ سے کہ نشے کر رہے تھے۔ آپ سماجی طور پر دیکھیں گے، آپ فزیکلی جسمانی طور دیکھیں گے، صحت کے حوالے سے دیکھیں گے تو نشہ چاہے شراب کی صورت میں ہو یا کسی کی چیز کی صورت میں، نشہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے۔ جتنا نشہ سے ہم دور رہیں گے تو اتنا ہمارا سماج اس لحاظ سے بہتر رہے گا۔ تو میں بھی یہی امید رکھتا ہوں اور چاہتا بھی ہیں کہ شراب کی دکانیں نہ کھولی جائے تو اسی میں ہماری آئندہ نسل محفوظ رہے گی اور آنے والے نوجوان ان برائیوں سے بچیں گے انشاءاللہ عز و جل۔